سب سے بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی وہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اتنا مبارک، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا احسان کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کسی احسان کو جتلایا نہیں سوائے وجود مصطفیٰ کے، کہ یہ نعمت میں نے تمہیں ایسی عطا کی ہے کہ اس نعمت کا کوئی متبادل اور کوئی ثانی نہیں ہے، اور تم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے لگو، فرمایا نہیں کر سکتے۔ تو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بڑی نعمت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک طریقے کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک فرمان کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے نیکیوں کا عمل بنا دیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں، آپ کی اتباع میں، آپ کی نقل میں، آپ کی سنت کی پیروی میں کریں گے تو وہ ہمارے لیے عبادت اور نور بن جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی جماعت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے اللہ کے دین کو سیکھا، اور صرف سیکھا نہیں بلکہ اسے پوری دنیا کے اندر پھیلانے میں اپنا پورا کردار ادا کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بھی کوئی بات سیکھتے، کوئی عمل دیکھتے تو اس کو ہو بہو کرنے کی فکر اور جستجو میں لگ جاتے تھے اور جت جاتے تھے۔ اس سے انکار کر دینا، اس کے خلاف کر دینا، اس کی مثال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں میں ہمیں بہت خال خال ملتی ہے، کم ملتی ہے۔ اگر کسی سے ایسا ہو بھی گیا تو اس صحابی نے توبہ ایسی کی، میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ اس صحابی نے توبہ ایسی کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خود یہ ارشاد فرمانا پڑا کہ میرے اس صحابی نے، میرے اس غلام نے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ ساری دنیا کے انسانوں پر تقسیم کر دی جائے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ تو ہمیں ان صحابہ اکرام سے سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ بولیں گے کیا کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ۔ عشرہ عربی میں کہتے ہیں 10 کو، 10، اور مبشرہ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشخبری اور بشارت ارشاد فرمائی، یعنی زبان نبوت سے، اپنی مبارک زبان سے دنیا میں ہی سب کے سامنے ان کو یہ فرما دیا کہ تو جنتی ہے۔ کتنی بڑی سند ہے۔ ایسے مبارک صحابہ 10 ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن میں 4 خلفائے راشدین ہیں، اور اسی طرح ان صحابہ میں سے ایک ہے سعد بن ابی وقاص۔ کیا نام بولا میں نے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ مختصر وقت میں ان کی 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اگر توجہ اور دھیان رکھیں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص قریشی ہیں، مہاجر صحابی ہیں۔ جب ہجرت کی گئی مکہ سے مدینہ تو یہ بھی سب کچھ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ بڑے پائے کے صحابی ہیں، اور ان کی عظمت یہ کہ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے ملی، تو کتنا بڑا رتبہ ہوگا۔ فاتح ایران بھی ہیں، ایران
جس کو اس وقت کا کسرا سپر پاور کہا جاتا تھا، کسرا کی طاقت آپ کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ حجۃ الوداع میں یہ مدینہ منورہ سے واپس مکہ تشریف لائے حج کرنے کے لیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ساتھ ہیں۔ حج کے دوران یہ بہت بیمار ہو گئے، اور بعض اوقات انسان ایسا بیمار ہوتا ہے کہ اسے یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ انتے میں گیا، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب بس میں چند گھڑیوں کا، چند دنوں کا، چند گھنٹوں کا مہمان ہوں۔ ایسی بیماری آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ تو ان پر بھی یہ حالت آ گئی، اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اب تو بس میں گیا کہ گیا، اب واپس میں ریکور ہو جاؤں، صحت یاب ہو جاؤں، مجھے نہیں لگ رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی دوران ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے خیمے میں تشریف لائے، خیمے لگائے ہوتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عیادت کی بھی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ اسلام کی ایک خوبصورتی اور حسن ہے کہ جب تمہارا کوئی جاننے والا یا نہ جاننے والا کوئی بیمار ہو جائے تو تمہارا یہ حق ہے کہ تم اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، اس کی عیادت کرو۔ اور اتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ جب آدمی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بے شک اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دوتے ہوئے ایک تھن سے آدمی دوسرے تھن میں منتقل ہوتا ہے، اتنے تھوڑے سے عمل کی وجہ سے اس نے عیادت کی، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو یہ مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ اس بیمار پرسی کے لیے جانے والے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ صبح جائے تو شام تک، شام جائے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے مغفرت اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ آسان سا کام ہے، اس میں حقوق العباد بھی ہے، اگلے کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور جب آپ کسی بیمار کے پاس جا کر بیمار پرسی کرتے ہیں تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کی صحت اور اس کو صحت ملنے تندرستی کے لیے اس کو امید لگ جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بیمار پرسی کرنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تو آپ سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ ان کے پاس بیٹھے، ان کی بیمار پرسی کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ایک جملہ ہوا کرتا تھا، جب بھی آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو یہ فرماتے تھے کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ سب ٹھیک کرے گا، انشاءاللہ یہ بیماری آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو بیمار کو ایسی بات کرنی چاہیے کہ جس سے اس کو حوصلہ ملے، نہ یہ کہ اس کو دیکھ کے آپ کہیں کہ اوہ آپ کے چہرے سے تو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ بس گئے کہ گئے، وہ نہ بھی جانا ہوا تو وہ آدھا مر جائے گا۔ تو اس لیے بیمار کو دیکھ کے اس کی حوصلہ افزائی، اس کا دل رکھنا چاہیے، اور اس کو اچھے ہونے کی دعا دینی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ جب آپ سعد بن ابی وقاص کے پاس بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایسی حالت کہ جس میں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اب میرے بچنے کے چانسز نہیں ہیں۔ اس وقت بھی صحابہ کو دین اسلام کے علم کی، تعلیم کی، مسائل کو معلوم کرنے کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ پہلی بات انہوں نے یہ پوچھی کہ یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف اپنی ایک بہن چھوڑی ہے، یعنی میرے بھائی نہیں ہیں، زیادہ بہنیں نہیں ہیں، ایک بہن ہے، اس کی بھی شادی کر دی ہے، اور وہ بھی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی ہے، اس کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا میں اس ایسے وقت میں کہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں سارا مال اللہ کے راستے میں وقف کر دوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، بہن کے علاوہ بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے۔ تو جب آدمی مرتا ہے تو اس کی جائیداد یا اس کا ترکہ یا اس کی وراثت یہ وارثوں کا حق ہوا کرتا ہے، لہٰذا تم اس طرح مرتے ہوئے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں وقف نہیں کر سکتے۔ ایک مسئلہ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب آدمی مر رہا ہو
تو ایسے وقت میں سارا مال اللہ کے راستے میں دینے کی وصیت کرنا شرعاً یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے ورثاء کا حق ہے، اور جس طرح تم اللہ کے راستے میں دو گے تو صدقہ ہوگا، تو وارثوں کو دینا بھی صدقہ ہے۔ جب تمہارا مال وارثوں کے درمیان تقسیم ہوگا تو یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے، لہذا صدقے کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنا مال بطور وراثت دینے کا تمہیں الگ سے ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں منع فرما دیا۔ صحابہ کو فکر کتنی ہوا کرتی تھی، اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تو ہم لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، بھائی تو جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے، سب کو نہیں کہہ رہا الا ماشاء اللہ، لیکن عموماً ہمارے پنجاب میں یہ ہے کہ بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا۔ جو ترکہ ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، عموماً ان کو تھوڑا بہت دے کے اسی طرح فارغ کیا جاتا ہے، اور وہ بہنیں ساری زندگی اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں بھائی سے میرا تعلق خراب نہ ہو جائے، آبائی گھر سے میں کٹ نہ جاؤں، وہ بولتی نہیں ہے۔ لیکن یہ شرعاً آپ ظلم اور ناجائز کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اس بہن کا وہ حصہ آپ کے گلے کا توق بنے گا، اور آپ رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو اس لیے جہاں پر بھی وراثت تقسیم ہو تو بھائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بہنوں کا جو بھی شرعی حق بنتا ہے، وہ جو بھی آپ کی جائیداد مالیت ہے، تو موقع پر کسی بھی دارالافتاء سے، مستند علماء سے آپ مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں کہ میری جائیداد کیسے تقسیم ہوگی۔ لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جہاں بھائیوں کا حق بنتا ہے وہاں وراثت میں بہنوں کا حق بھی بنتا ہے، اور ان کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ شرعاً یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو انہیں اس سے منع فرمایا، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آدمی اپنی تندرستی کے زمانے میں، جیسے آپ ماشاءاللہ صحت مند بیٹھے ہیں، تندرستی کے زمانے میں اگر اپنا مال کسی کو وقف کر دے، کسی غریب کے نام کر دے، کسی ادارے کے نام کر دے جو خیراتی ہو، مسجد کے نام کر دے، مدرسے کے نام کر دے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ دے سکتا ہے۔ لیکن جب آدمی قریب المرگ ہو، دنیا سے جانے والا ہو، ایسے وقت میں جو وہ دیتا ہے اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ تو وصیت کے اندر اگر کوئی یہ لکھ دے کہ میرا سارا مال فلاں ادارے کو یا فلاں شخص کو میں مالک بنا کے جا رہا ہوں، اور پھر وہ مر جائے، تو اس کا وہ مکمل مال وہاں منتقل نہیں ہوگا، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سعد بن ابی وقاص نے پھر یہ پوچھا کہ کیا میں آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ، آدھا بھی نہیں دے سکتے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ثلث دے دوں، یعنی مال کے میں 3 حصے کروں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے دوں، باقی 2 میرے ورثاء کے اندر تقسیم ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلث والثلث کثیر، تیسرا حصہ، ہاں تیسرا حصہ دے سکتے ہو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی پیچھے رشتہ داروں کا، ورثاء کا آپ نے کتنا خیال رکھا، ان کے حقوق کو متعین کیا کہ ان کو حق کو ایسا نہ سمجھو جو تمہارے رشتہ داروں کے پاس جائے گا وہ بھی صدقہ ہی ہوگا، بلکہ ایک بڑی خوبصورت حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن میں آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ روٹی کا ایک نوالہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جو کھلا رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، غریبوں میں بانٹ رہے ہیں۔ جیسے غرباء اور فقراء پر صدقہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار اور گھر والوں پر بھی آپ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسرے حصے کی اجازت دی، لہذا فقہاء نے، مفسرین نے، علماء نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتے ہوئے وصیت کر جائے کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں ان کا فدیہ دے دینا، میرے ذمہ اتنے روزے ہیں ان کا فدیہ دے دینا، میں نے فلاں کا مال دینا تھا اس کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، تو اس کی یہ وصیت
اس کے مرنے کے بعد صرف تیسرے حصے میں نافذ ہوگی، مکمل مال میں نافذ نہیں ہوگی۔ 3 حصے مال کے کریں گے اور ایک حصہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں سے اگر اس کی وصیت پوری ہوتی ہے، پوری کر لی جائے گی۔ اگر اس کا تیسرا حصہ تقسیم کرنے کے بعد وہ مال ختم ہو جاتا ہے، وصیت ابھی باقی ہے تو وہ پوری کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے وہ 2 حصے لازماً اس کے ورثاء کے اندر تقسیم کیے جائیں گے۔ ایک مسئلہ تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھا، امید ہے کہ اس مسئلے کو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری بات انہوں نے پوچھی جو آج یہاں پر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے کی خاص وجہ ہے، اور وہ مسئلہ تھا کہ نیک اعمال تو میں نے کیے ہیں، ان نیک اعمال کی میں حفاظت کیسے کروں؟ انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور ہجرت کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مہاجرین کے بڑے فضائل بیان فرمائے کہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، مال چھوڑا، کھیتی باڑی، کاروبار، اولاد، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں یہ مدینہ منورہ چلے گئے، تو ان کے بہت بڑے فضائل ہیں اور مہاجرین صحابہ کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تو انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب واپس مکہ آ چکا ہوں، بے شک حج کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ میں اب رہوں گا نہیں، اگر میری یہاں پر وفات ہو گئی تو مجھے یہی دفن کیا جائے گا، تو میری ہجرت کا کیا بنے گا؟ یعنی جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہجرت کرنے پر عطا ہوا تھا، اب تو میں واپس اپنے مکہ آ چکا ہوں، کیا میری ہجرت رائے گاہ چلی جائے گی؟ تو میرے بھائیو، یہاں 1 منٹ کے لیے اگر ہم رک کے سوچیں کہ صحابہ کو کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی کہ میرا عمل، نیک عمل، اس کا اجر و ثواب ضائع نہ ہو۔ آج ہمیں بھی اس کی فکر ہے۔ ہم نے ابھی رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تراویح کی سنت ادا کی اور صدقہ خیرات ماشاءاللہ ایک بڑا جذبہ دیکھنے میں نظر آیا، اور آپ تمام حضرات نے دل کھول کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، تو کیا کوئی کمائی ہوئی دولت کو اس طرح چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے؟ آپ نے بہت سارا مال و دولت کمایا ہو تو کمانے کے بعد اس کی حفاظت کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ گلی میں چھوڑ دیا، گھر کے باہر چھوڑ دیا، کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ جتنا قیمتی مال اتنی زیادہ حفاظت، بلکہ گھر کیا بینک کے لاکر میں رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اکاؤنٹ میں رکھنے کو، کہ گھر کے اندر سے بھی کہیں چوری نہ ہو جائے۔ تو جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں یہ آخرت کا خزانہ ہے، اتنا بڑا آخرت کا خزانہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اسے کامیاب ہونے کے لیے، جنتی بننے کے لیے صرف 1 نیکی کی ضرورت ہوگی۔ کتنی نیکیاں؟ 2 نہیں، 3 نہیں، 1 نیکی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب رشتہ داروں کے پاس جائے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا کہ مجھے کوئی 1 نیکی دے دے۔ فرمایا اتنی قیمتی ہو جائے گی وہاں نیکی کہ کوئی بھی اس کو 1 نیکی دینے پر بھی تیار نہیں ہوگا۔ کتنا قیمتی خزانہ ہوا۔ لیکن ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور نیک اعمال کرنے کے بعد ان کی حفاظت نہیں کرتے اور انہیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، نہ ہم ان کی فکر کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے احادیث رمضان میں سنی ہوں گی کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پہ یقین رکھ کے، اللہ کے ساتھ خلوص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو رات کو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں اسی طرح غلط اعمال کرنے سے نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نیک اعمال جو کیے ہیں، اول تو ہم اتنا نیک عمل کرتے کون سے ہیں؟ جو گنی چنی نیکیاں مخصوص وقت کے اندر ایک لمیٹڈ ٹائم میں اللہ نے ہمیں توفیق دی، تو ہم ان کو محفوظ کرنے کا،
ان کی حفاظت کا بھی تو بندوبست کریں، ان کو محفوظ کرنے کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جس طرح سعد بن ابی وقاص، جن کو اللہ کے نبی نے سامنے یہ فرمایا کہ سعد تو جنتی ہے، لیکن مرتے وقت ان کو اپنی نیکی کی کتنی فکر تھی کہ میری ہجرت کا کیا بنے گا۔ آج ہم نے بھی جو نیک اعمال کیے ہیں تو ان نیک اعمال کی ہم حفاظت کرنے والے بنے۔ ہم نے اللہ سے اپنے گناہ تو معاف کروائے، اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، لیکن جو ساتھ نیک اعمال کیے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن فیصلہ میں ان نیک اعمال کے ساتھ کروں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فرمایا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مانی عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اوپر اٹھ گیا نیکیوں کا، گناہوں کا جھک گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا ہاویہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم امیجن نہیں کر سکتے، تمہیں نہیں پتا کہ ہاویہ کیا ہے۔ نارٌ حامیہ، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، اس وادی کا نام ہاویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو فیصلہ قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ ہوگا کہ وہاں کی کرنسی، وہاں کی دولت، وہاں کا خزانہ وہ نیکیاں ہیں۔ تو اگر ہم یہاں نیکیاں کماتے رہیں اور کما کے ہم چوروں کے حوالے کرتے رہیں، ہم انہیں ضائع کرتے رہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ ہماری آخرت تو برباد ہو گئی۔ تو اس لیے ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کا سامان کریں۔ رمضان ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالی شیطان کو پھر چھوٹ دیتے ہیں۔ شیطان کی اول کوشش کیا ہوتی ہے کہ یہ نیکیاں نہ کرے، لیکن جب انسان نیک اعمال پہ آتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں تمہارے نیک اعمال ایسے کام کر کے برباد کرواؤں گا کہ تمہارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اب ہم نیک عمل کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، قرآن میں حکم ہے، لیکن ان نیک اعمال کی حفاظت بھی تو کرنی ہے۔ اس خزانے کو ہم نے محفوظ بھی تو کرنا ہے۔ جب ہم برے کاموں میں لگ گئے، ہم نے اپنی زبان سے غلط کام بولا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے غلط کام کیا، ہم چل کے ایسی جگہوں کی طرف گئے جو غیر شرعی، غیر اخلاقی اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی والی جگہ ہیں، تو ہماری نیک اعمال اور نیکیاں تو خراب ہونا شروع ہو گئی، اس لیے وہ برباد ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں، جس کی نیکی کسی کی وجہ سے خراب ہوئی، اللہ تعالیٰ ان تمام خراب ہونے والے لوگوں کی نیکیوں کا جو گناہ ہے، جو خرابی ہوئی، اس ایک شخص کے ذمہ میں ڈالیں گے جو اس کی وجہ بنا ہے۔ لہٰذا ہم خود بھی اس سے اجتناب کریں اور نیک اعمال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اعمال خراب کر کے وہ گناہ اپنے ذمہ نہ لیں، اپنے سر نہ ڈالیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا، چہ جائے کہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنی گردن پہ لے کر اللہ کے سامنے پیش ہو، تو اس کی آخرت کیسی ہوگی؟ تو اس لیے ہم اللہ کے نبی کے اصحاب سے سیکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پہ جائیں، اور یقین مانیں، آپ جب رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو صرف 5 منٹ کے لیے اپنا محاسبہ کیا کریں کہ میں جن خرافات میں گیا ہوں، جن فحش گوئی والی جگہوں پہ میں گیا ہوں، جن بری جگہوں کا میں حصہ بنا ہوں، جن خرافات، لہو و لعب، بےہودگی اور فضول کام، ان کا میں حصہ بنا ہوں، اس سے میرے من کو کتنا سکون ملا ہے۔ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا، آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا کہ آپ نے یہ فضول کام کیا ہے جس کا نہ کوئی سر نہ پیر نہ مقصد نہ مطلب۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی نیک کام کیا، آپ کسی کے لیے خیر بنے، کسی کے کام میں آپ معاون اور مددگار بنے، آپ نے کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے صحیح راستہ بتا دیا، آپ نے کسی کی مدد اور نصرت کر دی، جب آپ وہ کام سوچیں گے آپ کا ضمیر آپ کو سکون کے احساسات پیش کرے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہوتا ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے۔
اگر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے کہ آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا، آپ نے یہ غلط کام کیا، تو توبہ کیجئے، اللہ کے حضور معافی مانگیے۔ اور اگر آپ کا ضمیر برے کام کرنے پر بھی آپ کو ملامت نہیں کر رہا تو سمجھیے کہ میرا دل تو کالا سیاہ ہو چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دل کی یہ کیفیت بن جائے کہ گناہ کر 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 کے دل کالا سیاہ ہو جائے، فاصنع بما شئت، اب تو جو مرضی کرے، اللہ تعالیٰ کو تیری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو مبادا کہ وہ وقت اور وہ گھڑی آئے، ہم آج سے ہی یو ٹرن لیں، ہم آج سے ہی واپس مڑیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، اور جو ٹوٹی پھوٹی ہم نے نیکیاں کی، ہم ان نیکیوں کو بچانے کا، ان نیکیوں کی حفاظت کا، اور ان نیکیوں کو اسی طرح محفوظ کر کے آخرت میں اللہ کے سامنے لے جانے تک کا ہم عمل اور حصہ بنے، تب ہماری یہ زندگی کامیاب ہوگی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پوچھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ایک تو تسلی یہ دی کہ آپ کی ہجرت کا اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا، اور دوسری تسلی یہ دی کہ سعد، ابھی اللہ نے تجھ سے بڑے بڑے کام لینے ہیں، تیری وفات کا وقت ابھی نہیں آیا۔ اور پھر وہی ہوا، وہی سعد بن وقاص صحت یاب بھی ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ایران کو فتح فرمایا، کوفہ کا شہر انہوں نے آباد کیا، اور بڑے انہوں نے دین اسلام کے لیے کام کیے، بڑی خدمات کی۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، ان تمام مقدس ہستیوں کی اتباع کی، پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔